بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. الشیطان شیطان یعیدکم وعدہ دیتا ہے تم کو الفقر تنگ دستی کا، ویأمرکم اور حکم کرتا ہے تم کو بالفحشاء بے حیائی بخل کا، واللہ اور اللہ تعالی یعیدکم وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرۃ منہ اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلا اور فضل کا روزی کا، واللہ اور اللہ تعالی واسع بہت زیادہ وسعت والے، علیم جاننے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈال کر انسان کو اللہ کی راہ کے اندر عمدہ مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، روکتا کیسے ہے؟ کہتا ہے کہ اگر تو اللہ کی راہ کے اندر عمدہ مال خرچ کرے گا تو صرف فقیر بن جائے گا، تنگ دستی تجھے لاحق ہو جائے گی، تو پھر تو اپنی اخراجات کیسے پوری کرے گا؟ اس کا ابتدا میں یہ وار ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، ابتدا کے اندر عمدہ مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ انسان نے میری یہ بات مان لی ہے، پھر آگے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، پھر وہ حکم کرتا ہے تمہیں فحشاء کا، بے حیائی کا، بخل کرنے کا۔ اب جب وہ دیکھتا ہے پھر آہستہ آہستہ انسان کو گھٹیا مال، ردی مال کے خرچ کرنے سے بھی روک دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فضولیات کے اندر اسراف کرنا ہو تو وہاں شیطان انسان کو منع نہیں کرتا، وہاں یہ نہیں کہتا کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ جب باری آتی ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی تو پھر شیطان انسان کو ڈراتا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ انسان نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کرے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلا اور روزی کا، رزق کا۔ میرے محترم دوستو، جب تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں بخشش عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وفضلا اور اللہ کا فضل بھی حاصل ہوگا۔ فضل سے مراد روزی ہے، اور اللہ تعالیٰ نائب بھی عطا فرما دیں گے، جلدی روزی کا۔ جو چیز آپ نے خرچ کی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرما دیں گے۔ میرے محترم دوستو، دیکھیے شیطان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ انسان کو بخل کرنے کا اور اسی طریقے سے تنگ دستی سے ڈرا رہا ہے۔ اب وہ ڈرا رہا ہے کل کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں۔ اب کل انسان کے پاس کل کا آنا یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان آج ہی انتقال کر جائے۔ نمبر دو، اگر کل آ بھی جائے انسان کے پاس، کل آ بھی گئی ہے، اب انسان کے پاس بسا اوقات وہ مال ہوتا بھی ہے لیکن وہ اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتا، اس سے برکات ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ کے اندر جو تم نے خرچ کیا ہے اب وہ بخشش لازمی اور یقینی ہے، ہر صورت میں تم اس بخشش سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اسی طریقے سے اللہ کا فضل بھی تمہیں حاصل ہوگا۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مغفرتاً کو پہلے بیان کیا، فضل کو بعد میں بیان کیا۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں، مانجتے ہیں، عمدہ طریقے سے صاف کرتے ہیں، تخلیہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو پاکیزہ چیز ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ جب انسان گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اس کی بخشش ہوگی، مغفرت ہو گئی، اب وہ فضلاً اللہ کی جانب سے فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے وفضلاً کا معنی کیا جاتا ہے رزقاً، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کو بہترین رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 700 گنا عطا فرماتے ہیں، 1 کا بدلہ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دگنا کر دیتے ہیں۔ اب 700 تک وہ محدود نہیں رہتا بلکہ وہ 1400 بن جاتا ہے۔
تو اللہ کی راہ کے اندر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ پھر اس خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہ جتلائے، تکلیف بھی نہ پہنچائے، تو اس 1 روپے کا بدلہ 700 1400 ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں، روزی کا وعدہ کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے ما من یوم یصبح الرجل، جب بھی آدمی صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ آ کر اس آدمی کے حق میں دعا کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی راہ کے اندر والدین پر، عزیز و اقارب پر، بچوں پر خرچ کرتا ہے، اس کو یہ فرشتہ دعا دیتا ہے اللہم آت منفقا، آئے اللہ جو منفق ہے، خرچ کرنے والا ہے، خلفا، اس کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ دنیا کے اندر اس کے رزق کے اندر وسعت ہوتی چلی جاتی ہے، برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو انسان بخیل ہوتا ہے، بخل کرتا ہے، اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، یتیموں مسکینوں بیواؤں پر خرچ نہیں کرتا، تو فرشتہ اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بخل کرنے والا ہے، اپنے مال کو روکنے والا ہے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ میرے محترم دوستو، کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو مال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ انفق انفق علیک، آپ خرچ کرو، آپ کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ جب آپ خرچ کریں گے دوسروں پر، اللہ آپ پر خرچ کرے گا۔ میرے محترم دوستو، شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جب دیکھیں شیطان آپ کو بری بات کا وعدہ دے رہا ہے، نیکی کے کاموں کے اندر خرچ کرنے سے منع کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس صورت میں شیطان تمہارے قریب ہو چکا ہے۔ اور اگر تمہیں نیکی کے کام